بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آپ کے وصال کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے. اولیاء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، فقہاء آئیں گے، آپ کے غلام آئیں گے، آپ کے متبع آئیں گے، نبی کوئی بھی نہیں آئے گا. اور اسی طرح جو ہے وحی کا سلسلہ بھی آپ کے وصال کے بعد منقطع ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے الہام فرمائے گا، القاء فرمائے گا، یعنی دلوں میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، لیکن وحی کا سلسلہ ختم. اب جبریل امین جو انبیاء کرام کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہے وحی لے کر آتے تھے، اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تشریح ہیں، قرآن کا بیان ہے، وہی حقائق کو بیان کرتی ہیں جو قرآن میں حقائق بیان ہوئے ہیں. اور یہ بھی اسی طرح وحی خداوندی ہے جس طرح کہ قرآن وحی خداوندی ہے. فرق صرف یہ ہے وحی مطلوب ہے، یہ غیر مطلوب ہے، وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے. ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وحی خداوندی ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. بکثرت احادیث ہیں لیکن تھوڑا سا چند احادیث کا ذکر تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ احادیث بھی سامنے رہیں اور ہم جو ہے اپنے اس عقیدے پر جو ہے پختہ رہیں. اگر کوئی شخص جو ہے ایسی فرضی باتیں کرنے لگ جائے تو ان کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے کہ اگر تم مسلمان ہو تو اسلام تو یہ کہتا ہے، اب تمہاری مرضی، اگر کافر ہو تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خالفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون قال فماذا تأمرنا قال فو بیعۃ الاول فالاول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ انبیاء کرام جو ہے چلایا کرتے تھے. واضح ہے انبیاء کرام جو ہے وہ سب سے افضل ہیں، جو افضل ہوتا ہے وہی جو ہے حکومت چلاتا ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی دوسرے نبی کو جو ہے اس کے بعد جو ہے بھیج دیا کرتا تھا. لیکن فرمایا میرے بعد جو ہے اب کوئی نبی نہیں ہے. ہاں خلفاء ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان اور باقی خلفاء ہوں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو خلیفہ ہوگا اس کی بیعت جب کر لو اور پھر اس کے بعد جو ہے دیگر کی. یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ جو ہے کئی خلیفہ کو جو ہے وہ بیعت کر لی جائے. حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث نمبر جو ہے 3455 ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے 1842 جو ہے وہ حدیث کا نمبر ہے، مسلم بن حنبل میں ہے 5 جلد ہے 278، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور دیگر بھی کتب ہیں. دوسری حدیث کے راوی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں. انا محمد، میں محمد ہوں، وانا واحمد، میں احمد ہوں، وانا محی الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا کہ میں ہوں محی یعنی مٹانے والا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے ذریعے سے جو ہے کفر کے اندھیرے کو جو ہے مٹایا ہے، میری بدولت جو ہے کفر جو ہے ختم ہوا ہے. فرمایا وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، فرمایا میں حاشر ہوں، تمام لوگ جو ہے میرے بعد جو ہے اٹھائے جائیں گے. یعنی پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اپنی قبر انور سے جو ہے اٹھوں گا، اور بعد میں جو ہے میری جو امت کے باقی لوگ ہیں وہ اٹھیں گے.
فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب کا معنی بیان کر دیا، فرمایا جس کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2532، صحیح مسلم میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2354، مسلم احمد بن حنبل میں ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر جو 81 ہے، اور حدیث نمبر بھی ہے 16648 ہے، اور دیگر کتب حدیث بھی ہیں۔ تیسری حدیث حضرت سیدنا ثوبان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے جو ہے بتا دیا، فرمایا کہ بے شک میری امت میں سے جو ہے 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، جھوٹے لوگ جو ہے 30 پیدا ہوں گے، یعنی یہ کوئی محدود تعداد نہیں ہے، کثیر تعداد میں لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی نبی ہوں، یعنی اپنے نبی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، مجھ تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیاستہ میں سے جو ہے سنن ابو داؤد میں حدیث جو ہے موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4252، جامع ترمذی میں ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے، حدیث نمبر جو ہے 2219 ہے۔ چوتھی حدیث ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول الشافع ومشفع ولا فخر، فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا جو ہے وہ قائد ہوں، لیڈر ہوں، سارے انبیاء جو ہے میرے غلام ہیں، میرے متبع ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، غلام سے مراد پیچھے چلنے والے پیروکار ہیں، جیسا کہ معراج کے موقع پر جو ہے مسجد اقصی میں بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں ابتدا میں جو ہے تمام انبیاء کرام نے جو ہے آپ کے ابتدا میں جو ہے نماز پڑھی تو آپ قائد بنے، تو فرمایا میں تمام رسولوں کا جو ہے وہ قائد ہوں، اور فرمایا اس بات پر میں کوئی فخر نہیں کرتا، یہ اللہ نے جو مجھے اعزاز بخشا ہے میں اس پر کوئی تکبر نہیں کر رہا، بڑائی ظاہر نہیں کر رہا، فخر نہیں کر رہا، یہ اللہ نے مجھے جو ہے اعزاز بخشا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھ تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، فرمایا میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے غلاموں کے لیے جو ہے سفارش کروں گا، اور میری سفارش جو ہے بارگاہ خداوندی میں مقبول بھی ہوگی، فرمایا میں اس پر بھی کوئی فخر نہیں کروں گا، یہ اعزازات ہیں۔ اور پانچویں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مثل بعض الانبیاء كرجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی مثال جو ہے ایسے ہے جیسے کسی شخص نے جو ہے کوئی گھر بنایا ہے، محل بنایا ہے، گھر کی تعمیر کی ہے اور اسے بڑا ہی خوبصورت مزین و آراستہ کر کے جو ہے وہ بنا دیا ہے، مکمل کر دیا، سب کچھ مکمل ہے، سوائے ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، باقی سب کچھ جو ہے دیوانے پورے گھر جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے، کہیں کمی نہیں ہے، ایک اینٹ کی جگہ جو ہے ابھی باقی ہے جس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تو لوگ آتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، گھر کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ جو خالی جگہ ہے اینٹ کی یہ بھی مکمل کر دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے ابھی تھوڑی سی جو ہے کمی لگ رہی ہے، تو اگر یہ مکمل ہو جاتی تو فرمایا کہ وَأَنَا اللَّبِنُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا وہی جو خالی جگہ تھی اس عمارت میں تھوڑی بہت جو کمی تھی، ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی، فرمایا وہی اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب کوئی اس نبوت کی عمارت میں جو ہے کسی اور اینٹ کے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب نبوت کی عمارت جو ہے مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آخری نبی ہوں جو نبوت کی عمارت کی اینٹ کی جو خالی رہتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے ذریعے سے جو ہے مکمل فرما دی ہے۔
یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر جو ہے 3535، اور اس سے پہلے والی حدیثیں جو ہے مسند دارمی میں بھی تھی اور دیگر کتب حدیث میں بھی تھی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا جے تو فختمت الانبیاء، فرمایا میں آیا ہوں پھر، یعنی یہی عید کی تکمیل کے لیے میں آ کر کے انبیاء کرام کے سلسلے کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2287۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، چھٹی حدیث سے آخری حدیث آپ کو بیان کروں، اس کے علاوہ بکثرت حدیث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، منقطع ہو چکی ہے، فرمایا میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی آئے گا۔ فشق ذلك علی الناس، تو صحابہ کرام کی بات جو ہے قدر پریشان گزری، واضح ہے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، تو پھر اگر لوگ جو ہے بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، ہدایت کی ضرورت پڑے، سیدھی راہ پر چلنا چاہیں تو کون ہوگا جن کی رہنمائی کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن المبشرات، فرمایا مبشرات جو ہے وہ کیا ہے؟ مبشرات جو ہے موجود ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات، مبشرات کیا ہے؟ فرمایا اور یہ رجل مسلم وهي جزء من اجزاء النبوت، فرمایا وہ ہیں کہ مسلمان جو ہے جو خواب دیکھتا ہے، کسی مسلمان کا خواب دیکھنا، فرمایا یہ خواب بھی جو ہے اچھا خواب ہے، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے، اب جو ہے مسلمان جو ہے وہ خواب دیکھے گا تو خواب کے ذریعے سے جو ہے اسے کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں جو ہے اطمینان جو ہے وہ قلبی حاصل ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے مسلم بن حنبل میں ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 267 ہے، مستدرک حاکم میں ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 351 میں ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، جامع ترمذی میں ہے، بتایا گیا ہے 2272 اس کا حدیث نمبر ہے، اور اتحاف المہارہ ہے اور دیگر کتب حدیث ہیں۔ ان تمام حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، دیگر حدیث تو بکثرت ہیں، ان حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لہذا بعد میں جو بھی دعویٰ کرتے رہے سب پر یہ بات واضح تھی، مسلمانوں پر یہ بات واضح تھی کہ یہ کذاب ہے، دجال ہے، انہی کذاب اور دجال میں سے جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی منحوس بھی ہے، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ بدبختی سمجھ لیں مسلمانوں کی یا اس کی خوش قسمتی سمجھ لیں کہ اسے کسی نے جو ہے مارا نہیں ہے، اس کے وجود کو اسی وقت ختم نہیں کیا، اگر اسے ختم کر دیا جاتا تو پھر جو ہے یہ قادیانی کا سلسلہ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔